السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جو معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں ان میں سے دوسری جو قسم ہے اسم معرفہ، اس کی تعریف پڑھیں گے اور چند مثالیں دیں گے، ساتھ ہی اس کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی پڑھیں گے اور مثالوں کے ساتھ اسے سمجھیں گے۔ تو پیارے بچوں، اسم معرفہ کو ہم اسم خاص بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں پراپر ناؤن بھی کہتے ہیں۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو ظاہر کرے، اسی لیے اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تاج محل، اقبال، گلمرگ وغیرہ۔ تاج محل جو کہ ایک خاص چیز کا نام ہے، اقبال جو کہ ایک خاص شخص ہیں، گلمرگ جو کہ ایک خاص جگہ کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی اسم علم، دوسری اسم ضمیر، تیسری اسم اشارہ، چوتھی اسم موصول۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ان کی تعریفیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اسم علم، اسم علم سے کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی نام آتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کا ہو، جگہ کا ہو یا کسی شخص کا ہو، تو ہم ایک دم سے وہ سمجھ جاتے ہیں، جسے اسم علم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کشمیر، اورنگزیب، جہلم، گنگا وغیرہ۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھنے کی ہے کہ ہر ایک علم کو معرفہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہر ایک معرفہ کو علم نہیں کہہ سکتے۔ دوسری جو ہماری قسم ہے اس کی، وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جس کو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اور جس اسم کی جگہ ضمیر استعمال ہو اسے مرجع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم، تم، وہ، تمہارا، ان، اس وغیرہ۔ تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی، یہ کتاب، وہ درخت، وہ قلم وغیرہ۔ ان مثالوں میں وہ، یہ اسم اشارہ ہے۔ اس کی جو ہماری چوتھی قسم ہے وہ ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ اسم ہے جس میں جب تک کوئی اور جملہ شامل نہ کیا جائے اس وقت تک معنی نہ نکلے۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہم یہاں پہ لیتے ہیں، لیکن یہ ایک نامکمل جملہ ہے۔ جس شخص نے پھول توڑا۔ دیکھیے، یہ ایک نامکمل جملہ ہے، اس میں جو لفظ جس ہے وہ اسم موصول ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ ایک اور جملہ اس طرح لگا دیں گے تاکہ اس کا مطلب ظاہر ہو۔ تو دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے وہ سلیم کا بھائی تھا۔ اب یہ جملہ مکمل ہوا اور اس کا مطلب بھی ظاہر ہوا۔ تو کیا بنا جملہ؟ دیکھیے، جس شخص نے پھول توڑا وہ سلیم کا بھائی تھا۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے، جو جملہ اسم موصول کے بعد آئے، یہاں پہ جیسے وہ سلیم کا بھائی تھا، ویسے ہی اس نامکمل جملے کے مطلب اور معنی کو پورا کرے، اس سے ہم جملہ صلہ کہتے ہیں۔ کچھ اسماء موصول یہ ہیں یا اسم موصول یہ ہیں: جہاں، جس، جو، جسے، جنہیں وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے جو معنوں کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ جسے ہم اسم عام بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں،
اور دوسری قسم اسم معرفہ جسے ہم اسم خاص کہتے ہیں اور انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں، مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ اور معلومات لے کے ہم حاضر ہوں گے۔